کام آئے ہر جگہ ان کی مصیبت میں ہمیشہ کام آئے ہر جگہ ان کی مصیبت میں علی کو جب بھی مشکل میں بلایا ہے محمد نے اور نہیں معلوم کیا تم کو مسلمانوں زمانے میں نہیں معلوم کیا تم کو مسلمانوں دو عالم میں علی کا مرتبہ کیا ہے بتایا ہے محمد نے علی کا مرتبہ کیا ہے بتایا ہے اب خبردار الشیرہ کا نبھایا ہے محمد نے علی کو ہی وسیع اپنا بنایا ہے محمد نے نعرہ بلند کو بسم اللہ رہو جس حال میں مرہون رہو جس حال میں مرہون تم شکر خدا کرنا رہو جس حال میں مرہون تم شکر خدا کرنا رہو جس حال میں محمود تم شکر خدا کرنا رہو جس حال میں محمود تم شکر خدا کرنا جہاں میں یہ بھی ہم سب کو بتایا ہے محمد نے جہاں میں یہ بھی ہم سب کو بتایا ہے محمد نے نعرہ تکبیر خروج ذاکر زبیر جناب مصطفی رضوی صاحب اللہ تشریف لائیں اور مجلس سے خاص فرمانے کی خدمت الخاتم لما سبق والفاضل لمن جلب المؤمن الحق بالحق أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكتومين الذين أعطت فزعوا النساء دهرهم تطهيرا محمد و ہدایت کا یا علی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات
اس آیا کریمہ میں ولایت کا ذکر ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے کہ اللہ ولی ہے، اسی پیمانے پر محمد مصطفیٰ ولی ہے، اسی پیمانے پر علی مرتضیٰ ولی ہے۔ اللہ بھی ولی، اللہ کا نبی بھی ولی، اللہ کا ولی بھی ولی۔ ولایت کا اعلان اللہ کر رہا ہے، تین گواہی، ہر جگہ تین گواہیاں ہیں، ایک اللہ کی، ایک مصطفیٰ کی، ایک علی مرتضیٰ کی۔ علی کی ولایت یہ ہم ٹاپک کور کریں گے، لیکن آج ہم تاریخ پڑھیں گے بنی ہاشم کی، تاکہ علی کیا ہے یہ جان سکے، پہچان سکے۔ ویسے پہچاننا مشکل ہے کیونکہ علی کو صرف جانا اللہ نے اور مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کو صرف جانا اللہ نے اور علی نے، اللہ کو جانا مصطفیٰ اور علی نے۔ تو آپ دیکھیں میرے دوستو کہ دو خاندان کی باتیں ہیں، یہ تاریخ ہے، ایک اسلام کو بچانے والا، ایک اسلام کو نقصان پہنچانے والا، ایک اسلام کو بچانے والا، ایک اسلام کو نقصان پہنچانے والا۔ ایک ہے بنی ہاشم، ایک ہے بنی امیہ، ایک ہے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبداللہ، اور پھر محمد اور علی، پھر حسن اور حسین۔ ایک یہ شجرہ ہے، اور دوسرا شجرہ ہے عبد الشمس، عبد الشمس کے بعد امیہ، امیہ کے بعد حرب، حرب کے بعد ابو سفیان، ابو سفیان کے بعد امیہ، اور ابو سفیان کے بعد معاویہ، معاویہ کے بعد یزید ولی۔ یہ شجرہ ہے۔ ایک شجرہ ہے جو اسلام کو بچانا چاہتا ہے، ایک شجرہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے۔ یہ دو شجرے ہیں۔ اور بنی ہاشم میں جو ہاشم ہے، حشم کا معنی ہے کہ روٹی کو چھوڑ کے شوربے میں کھلانا، حشم اسے کہتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے بنی ہاشم جو تھے وہ خانہ کعبہ کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی یہ مالک تھے، لوگ ان کے محتاج تھے، یہ ولی تھے، یہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرتے تھے، یہ والی خانہ کعبہ تھے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ بنی ہاشم یہ اسلام کو بچانے والے ہیں۔ اور ایک ہے بنی امیہ، وہ اسلام کو بگاڑنے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو خون کے دشمن ہیں، کیونکہ بنی ہاشم جو ہاشم تھے یہ اور عبد الشمس جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ہاشم کا طلبہ جو ہے وہ عبد الشمس کی پیشانی پہ تھا۔ دو روایت، ایک کمر ملی ہوئی تھی ایک دوسرے سے، دوسرا شمس کے پیشانی پر، عبد الشمس کی پیشانی پر ہاشم کا طلبہ تھا، تلوار سے جدا کیا گیا، خون بہا، لوگوں نے کہا دونوں خاندان میں بہت بورے نہیں ہوگی، خون بہے گا۔ عبد الشمس میں اور بنی ہاشم میں یہی چل کر آگے آیا، امام حسین مولا علی بنے، وہاں پہ معاویہ آ گیا، یہاں پر امام حسین اور یزید آ گیا۔ تاریخ اسلام مولا علی کی ولایت کے ذریعے سے میں پیش کروں گا۔ اور یہ آپ دیکھیں، ایک ہے شجر طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الشمس کا بیٹا امیہ جو بنی امیہ بنے، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، جو شیطانی کام کرتے ہیں، یہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا۔ اور یہاں پر شجرہ طیبہ عبد المطلب، یہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا۔ جس طرح عکاس کا میلہ عرب میں لگتا، عکاس کا میلہ جہاں پر شعراء اکرام آتے ہیں، شاعر پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، شاعر لوگ شاعری پڑھتے ہیں، اور وہاں پر عبد الشمس نے ایک رومی غلام خریدا جس کا نام امیہ تھا، اس کا نام
غلام نہیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، یہی عرض کرنے آیا ہوں، یہی باتیں بتانے آیا ہوں. اور یہاں پر عبد المطلب اپنے مناف عاشق عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس ان کی ولایت کی جگہ تھی، تاجدار خانہ کعبہ تھے، یہ وہاں پر آرام فرما ہوتے. تو یہ خواب دیکھا کہ طیبہ کو کھودو، آواز خواب میں، مدونہ کو کھودو، برہ کو کھودو، زمزم کو کھودو. اور سوال کیا خدا بندیالم سے، وہ برہ زمزم کہاں پہ کھودے؟ کہاں؟ جہاں پہ کوا چوچ مارے گا. کوا دیکھیے کہ کوا سب سے پہلے صبح میں اٹھتا اور خدا بند عالم کی حمد کرتا اور شکریہ کرتا تو اس کو حکمت ملتی ہے. کوا چوٹ مارے گا وہاں پہ. اب انہوں نے بلایا، عبد المطلب نے زمزم کو کھودنا ہے، برہ کو کھودنا ہے، مدونہ کو کھودنا ہے، طیبہ کو کھودنا ہے، سب آ جائیے مکے والے ساتھ میں اور مل کے ہم زمزم کو کھودیں. یہ اصل میں کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کیوں بند ہوا؟ زمزم کا جو اصل میں دو قبیلے یہاں رہا کرتے تھے، ایک ہے بنی قزا، ایک ہے بنی جرہم. بنی جرہم خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، لیکن جب بنی قزا ان پہ گالی مارنے لگے تو یہ لوگ اس کو تلواریں، سونا، چاندی زمزم کے کنویں میں ڈال کے اسے بند کر دیا اور کسی کو بتایا نہیں کہاں پر ہے. یہ اسے الہام ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا دادا ہوگا، اور کیا جو نور حامل محمدی ہوگا اسی کو الہام ہوگا. کہ جو الہام اسے ہوا، یہ کھود کے جو ہے لوگ نے جو ہے چلے گئے. اب زمزم کو کھودنا ہے، مکے والوں کو بلایا، سب لوگ ہم ساتھ ہو جائیں تاکہ زمزم کو کھودا جائے. جو کچھ ملے گا ہم سب بات میں لیں گے، جو اس میں سے نکلے گا. مکے والوں نے کہا ہمیں تمہارا ساتھ نہیں دینا، محنت کرنا نہیں ہے. کوئی کیسے کرو لوگوں کو آج میں آرام کی روزی چاہیے، محنت نہیں کرنا، آرام سے مل جائے، آرام کی روزی چاہیے. ایک مرتبہ عبد المطلب نے منت مانگی خانہ کعبہ کو پکڑ کے کہ اگر زمزم میرے کعبے میں آ گیا، میں نے کامیاب ہو گیا زمزم کھودنے میں، تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. ان کا ایک بیٹا اس وقت تھا حارث، اس نے ساتھ کیا اور زمزم کو کھودنا شروع کیا. زمزم کھودتے کھودتے ایک مرتبہ نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کہ اسماعیل کے قدم کے نشان مل گئے. زمزم کھود لیا گیا، زمزم مل گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی نعرہ بلند ہوا، مکے والے قریب آ گئے. ہمارا بھی حصہ، ہم بھی ابراہیم ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی جو آل ہے، ہم بھی تو اس میں شامل ہیں، ہم ابراہیم کی آل سے ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے، وراثت میں ہمارا بھی حصہ ہے. ایک مرتبہ عبد المطلب نے فرمایا، کیونکہ جب میں نے بلایا تھا کھودنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اس وقت تم لوگ نے نہیں آئے، اب تمہارا حصہ اس میں نہیں ہوگا. یہی سبب ہے ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو پالا، پوسا، بڑا کیا اور اس کا نام رکھا اور وہ سر اسلام ابو طالب ہوئے. لیکن جب یہ کارنامہ جو شاہکار ہوا اور غدیر کے میدان میں آئے، لوگوں نے کہا ہمیں بھی مولا بننا ہے، ہمیں بھی مولا بننا ہے. حضور نے کہا تم نے محنت کی نہیں، مولا وہی بنے گا، من تم تو مولا بنا. علی کہہ کر تم اپنا فرض نبھاؤ، علی کہہ کر منافقت کو مٹاؤ، علی کہہ کر جو تنگ ہوتے سن کے فضائل مولا تم ان کو اور مناؤ، علی کہہ کر. شاعر نے جلا لکھا ہے، شاعر نے جلاؤ لکھا ہے، مجھے جلانا ہے کسی کو منانا ہے. جو حضور منانے آئے تھے ہم بھی مناتے ہیں، کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں، ہر دل کو جوڑتے ہیں. تو انہوں نے محنت نہیں کی، ان کو سونا چاندی جو نکلا، تلواریں نکلی، 12 تلواریں کیوں نکلی؟ یہ بتا رہا ہے کہ اسماعیل بتا گئے تھے کہ امام زمانہ بعد میں ہوں گے. اب سونا چاندی جو نکلا اس سے خانہ کعبہ کے دروازوں کو سجایا،
دروازے کو، خانہ کعبہ کے دروازے کو عبد المطلب نے سونے چاندی سے سجایا، تلواریں جو ہے اپنے پاس رکھی اپنے بچوں کے لیے۔ عبد المطلب کھودا اور وہ لوگ ساتھ نہیں دیے، اگر ساتھ دیتے تو ان کا بھی حصہ ہوتا، وہ بھی احسان مند ہوتے، اللہ احسان مند ہوتا، محسن اسلام کہلاتے۔ محسن اسلام اسلام میں صرف دو ہے، ایک ابو طالب ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور بنی ہاشم اور بنی امیہ، یہ دو خاندان، ایک اسلام کو فائدہ پہنچانے والے، ایک اسلام کو نقصان پہنچانے والے، ایک اسلام کو ابھارنے والے، ایک اسلام کو دبانے والے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ عکاش کا میلہ جو مکے میں لگتا تھا، مثال کے طور پہ کمبھ کا میلہ جو لگتا ہے یہاں پہ اتر پردیش الہ آباد میں کمبھ کا میلہ لگتا ہے، عکاش کے میلے سے کمبھ کا میلہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے۔ اور نہیں فرمایا عکاش کا میلہ عرب میں لگتا ہے، کمبھ کا میلہ الہ آباد انڈیا میں، ہندوستان میں لگتا ہے۔ ہم اسے اسی لیے چاہتے ہیں کہ جو غدیر خون ہے یہ کمبھ کا میلہ ہے۔ ارے کون ہے فرماتا ہے غدیر خون اور کمبھ کا میلہ، کمبھ کا میلہ۔ عبد الشمس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیوں؟ عکاش کے میلے میں ایک شاعر نے ایک سال شاعری پڑھ دیا، دوسرے سال سے جو ہے منڈپ لگ گیا اور شعراء اکرام تشریف لانے لگے، بڑا جلسہ ہونے لگا، مرثیہ اور شعراء اکرام شاعری پڑھی جانے لگی۔ انہوں نے 7 شعر تیار کیے، سبا معلقات جسے کہتے ہیں، اور اسے خانہ کعبہ کے پردے پہ لگا دیا اور چیلنج کیا، دنیا میں کوئی بھی اس سے اچھا شعر لا نہیں سکتے، 7 شعر۔ جیسے ہی حضور سے لوگوں نے کہا، تانا مارا کہ آپ کا دین اسلام ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کے بیٹے زندہ رہتے نہیں ہیں، طیب و طاہر، قاسم ابو القاسم، تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے کوثر عطا کرتا ہوں، صرف کوثر نہیں بلکہ ساتھ یہ کوثر بھی عطا کرتا ہوں، کوثر عطا کرتا ہوں۔ اور سورہ کوثر جب حضور لائے اور خانہ کعبہ کے پردے پہ لگا دیا تو وہ لوگ اپنے شعر نکال کے لے گئے اور کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا کلام کا خیر البشر میں لایا تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب تو عبادت بھی کر، نماز بھی پڑھ، صلاۃ بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ پہلے کہتا تھا پیروں پہ ورم آ جائے گا، اب کہتا ہے قربانی دے، نماز پڑھ۔ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے، ابتر جو حضور کو تانا دیتے تھے وہ ابتر ہو جائیں گے۔ اب عبد الشمس کو اولاد نہیں تھی، وہ عبد المطلب جو رسول اللہ کے دعوت کا اس کا دشمن تھا، تو میں نے کہا ابتر یہ نہیں، ابتر بنو امیہ ہے۔ مدینے میں ان کی شادی تھی سلمہ بنت عمرو سے، اور فلسطین جاتے وقت یہ شہید ہو گئے۔ تو ان کا بیٹا جو شیبۃ الحم، عبد المطلب جسے کہتے شیبۃ الحم، سفید بالوں والا، وہ مدینے میں رہتے تھے۔ ان کے چچا گئے مطلب اور جا کے اپنے بھتیجے کو جب لے کے آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ غلام لے آئے ہیں، میں کیا سناؤں۔ تاریخ لکھی گئی ہے بنی امیہ کے نقش قدم پر، غلام یہ لائے تھے، لکھا اس کے لیے، غلام یہ لائے تھے امیہ کو، لکھا اس نے عبد المطلب کا غلام جب یہ
مکے میں آئے مدینے سے تو کہا کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے. اصل میں یہ تھے شیبۃ الحمد ہاشم کے بیٹے. ہاشم کی چشم چراغ آدم کے شجر نسب سے یہ شجر طیبہ ہے جو حلالی ہوتا ہے وہ شجر خبیثہ ہے. اللہ نے کہنا تھا بابا محترم جو نعرہ حیدری کو گوارا نہیں کرتے ہم ان سے تعلق کو سنوارا نہیں کرتے. جو نعرہ حیدری کو گوارا نہیں کرتے ہم ان سے تعلق کو سنوارا نہیں کرتے. دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی مڑتے ہیں جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے. مدینے میں رہتے تھے. مطلب گئے ان کو جب لے کے آئے مکے میں لے کے آئے تو لوگوں نے سمجھا غلام لائے ہیں. لوگ سمجھا کہ بنی امیہ نے تاریخ لکھی ہے. عبد المطلب کا غلام. اب دیکھیں وہ غزوہ امیر المومنین میں ایک آقا اور ایک غلام جا رہے تھے. ایک آقا ایک غلام. تو آقا نے ڈانٹ دیا غلام کو. اب غلام کہتا میں ہی آقا ہوں. اب دو آقا ہو گئے غلام ہے نہیں میں کیسے اتنا کچھ شب نے بنی امیہ بلایا وہ آقا بن بیٹھا. اب میں ہی آقا ہوں. مقدمہ مولا علی کے پاس آیا. مولا علی نے کمبر دو کھڈے بنائیے کرتے اور دونوں کا سر اندر رکھی. جیسے ہی سر اندر کہا میری ذوالفقار لائے گی اور جیسے ہی کہا چھوٹے غلام کا سر قلم کر دو. ویسے ہی غلام کا اس نے سر نکالا. آقا نے سر پیش کر دیا. سمجھ میں آنا غلام وہ ہوتا ہے جو جان کو بچاتا ہے. آقا وہ ہوتا ہے جو جان کی بازی لگاتا ہے. یہی سبب ہے جنگ احد میں جب سب بھاگ گئے تھے صرف مولا علی ہے. حضور نے جب دیکھا مولا علی کو تو فرمایا یا علی جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے. جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے. کہا آیا کافر شبر بعد از ایمان. کہا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا. اب کتنے درجے پہاڑ پر کافر ہو گئے. نوح کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا. رسول کے صاحب بھی کافر ہو گئے. نوح کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا اور یہ بھی کافر ہو گیا. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. کوثر اور بشر ما هذا كلام البشر. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. کوثر جو تطہیر کا تاج ہے جو طہارت والے ہیں. دیکھیے وہ طہارت والے ہیں. نوح کی کشتی میں نجس جانور آ سکتا ہے. ان کے فرش ادا پہ طہارت والے آتے ہیں کیونکہ تطہیرہ کا تاج ان کے سر پر ہے. اور بات ہے اب جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو تانا دیتے تھے وہ ابتر ہو گئے. یہ بنی امیہ ابتر والے ہیں اور بنی ہاشم کوثر والے ہیں. یہ شجرہ خبیثہ ہے وہ شجرہ طیبہ ہے. امام حسین کا شجرہ اور یزید کے شجرے کی بات ہو گئی. اب دیکھیں کہ جب اسلام میں کسی نے شر پیدا کیا تو غلام نے پیدا کیا آقا نے نہیں. غلام نے شر پیدا کیا آقا نے شر پیدا نہیں کیا. دیکھیں زید حضور کے بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹے کہلائے. حضور کے بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹے
किसी का बाप नहीं है, कोई इसका बेटा नहीं है ना? मकाना मोहम्मदी उसका कोई बेटा नहीं है। ज़ैद इनके बेटे कहलाएगा नहीं माशरे में, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं ये हुजूर का बेटा नहीं है। ज़ैनब बिन्त जैश जो इनकी बीवी थी, ज़ैद ने उसको तलाक दिया। हुजूर ने अब्द करके बताया देखो ससुर और बहू का रिश्ता हराम हुआ करता है, वो मेरा बेटा नहीं है। क्या करो, वो मेरा बेटा नहीं है। जिस तरह एक सलमान मिलके पड़े बाहर वक्त हो रहा है और इंशाअल्लाह फिर मैं आपके सामने कल अर्ज करूंगा। कोई भाई नहीं है, कोई मेरे पास माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली ने इल्म दिया, आपने साथ दिया, हुजूर की इताअत करने आया हूँ, खुदा बंदे आलम की जो है फरमाबरदारी करने आया हूँ और दिल से आया हूँ, खुलूस से आया हूँ। खुलूस नियत नहीं की जाती है, कसरत नहीं देखी जाती, बस कलील सी इबादत हो लेकिन खुलूस के साथ। बस खुदा ने एक चीज़ ये दुनिया में पता है, ये फर्श अदब पूछा हुआ है और आप माता है दुनिया करने पर होने पर दूसरी मदरसे भी है, वहाँ भी एहतमाम इंतजाम होता है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सभी हम भाई हैं और भाई को उम्मीद दे रहना चाहिए बाहर वाला वरना हमला कर देगा। दुश्मन जो है बाहर वाला होता है, वो अंदर अपने को हमला करता है। इसीलिए सब मिलके रहिए, रिश्ता जोड़िए तोड़िए न तोड़िए, रिश्ता जोड़िए तोड़िए नहीं। जो भी बातें होती है बाद में उसको सुलह कर दीजिए। सबसे बड़ी बात मौला अली और रसूल खुदा ने बताया, कोई भी मसला हो जाए उसका सलूशन ढूंढिए, उसको और बढ़ाइए नहीं बल्कि उसका सलूशन ढूंढ के उसको खत्म करिए आपस में, नतमाबी ना होने पाए। आपसे एका रखिए, क्योंकि यूनिटी रहेगी वही स्ट्रेंथ होता है, वही ताकत होती है। और शिव के पास यही है कि इमाम ज़माना को मानते तो हम ताकत साथ में लेके जाते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, यही इस साथ में मिल रही है। ये पैगाम है इसका दिलो, फिर मैं इंशाअल्लाह कल आपके सामने पेश करूंगा। देखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब मारी दुश्मनों बड़ी मैया को, शजरा तैयबा की जब दरबत चली शजरा खबीसा पर, तो उसका नतीजा ये निकला कि करबला यजीद कहता था कि मैं दुश्मनी निकालता हूँ, जंगे बद्र जंगे उहद की दुश्मनी मैंने उतारी है करबला में। इमाम हुसैन को ऐसा सफीर चुनना था जो पाकीज़ा हो और उस वहाँ पे पैगाम पहुँचा सके। मुस्लिम बिन अकील के बेटे इमाम हुसैन के भाई के भाई भी है मुस्लिम, और मुस्लिम अलैहिस्सलाम 18,000 खत आए थे। इमाम हुसैन मुस्लिम के ऊपर रवाना किया और मुस्लिम वहाँ गए और पूरी तारीख में नहीं पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। वहाँ पर जब मुस्लिम नमाज पढ़ाई, मुस्लिम ने जब सलाम किया तो पीछे एक भी अपराध नहीं बचा। मैं कहता हूँ इमाम ज़माना का लहू कैसे हो जाए, कैसे लहू हो जाए। मुस्लिम ने नमाज पढ़ाई, एक साथ देने वाला नहीं था। इमाम ज़माना कहता अगर 313 मेरे मोमिन आ जाए तो मैं जरूर फरमा जाऊँ, और तमाम मुंतशिर हो गए। मुस्लिम अकेले रह गए, कोई आशियाना नहीं था, कोई घर नहीं था मुस्लिम का। मुस्लिम गली गली गुजर रहे, गली गली में हुसैन का आज मातम है, शहर शहर में मातम है, गड़िया गड़िया में मातम है, पूरी दुनिया में हुसैन का मातम हो रहा है। आज सफीरुल हुसैन मुस्लिम का मातम है। मुस्लिम एक घर के करीब गए जो तवा नाम की मोमिना का घर था, उसमें दरवाजा खुला, कहा थोड़ा पानी मिल जाएगा। मुस्लिम को पानी ला के दिया, मुस्लिम ने पानी पी लिया। मैं कहूँगा मुस्लिम आप कूफे में तन्हा थे, अकेले थे, आपने पानी पी लिया। लेकर बोला मैं ये 7 मुहर्रम के बाद अलकाश पानी, चकजान पानी, अमुजान पानी की सदाएं बुलंद है। मुस्लिम ने पानी पिया,
اپنے گھر چلے جائیے، یہاں پہ سخت پہرا ہے، حسین علیہ السلام کا سفیر آیا ہوا ہے اور ادھر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں انہیں۔ کہا کہ جس کا آشیانہ نہ ہو وہ کہاں جائے، کہاں پناہ لے۔ توا جان گئی، وہ مومنہ تھی، اہل بیت کو چاہتی تھی۔ کہا کیا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ مسلم بن عقیل کو گھر میں لیا، کہا کہ مجھے پانی دے دو، مجھے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ مسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سامنے آئے، مسلم سمجھ گئے آج میرا آخری دن ہے، میں شہید ہونے والا ہوں۔ عزیزو، ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپو کی آواز آئی، مسلم نے تلوار نکالی، تباہ کہہ دیا باہر نہ جائیے، وہ لوگ آپ کا قتل کر دیں گے۔ مسلم نے ایک جواب دیا، کہتے ہیں کہ آپ کی چادر کا مجھے خیال ہے، آپ کے گھر کا خیال ہے، کوئی آپ کے گھر کو آگ نہ لگا دے۔ میں کہوں گا مسلم شام میں غریب آ کے دیکھ لینا، ارے زینب کی چادر بھی لوٹ لی جائے گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ تم خیر ہوگا، ہاں دادا یہ ہسی روئی ہے، ایسی کریا کریے، ایسے پرسا دیجئے کہ بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے، ایسے پرسا دیجئے مولا علی ہم سے راضی ہو جائے۔ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہاں مسلم باہر آئے، جنگ کی، بنی حاجم کا نوجوان تھا، لڑکا تھا، یزیدی فوج کو کاٹتا تھا۔ ایک مرتبہ کھڈا کھودا گیا، اس میں مسلم کو گرا دیا گیا، مسلم کو زنجیروں سے جکڑ لیا گیا، اور شیر کی طرح جب مسلم کوفے کے دربار میں داخل ہوئے، ایک نے کہا تم اس کو جو ہے امیر کہہ کے پکارو۔ عبید اللہ ابن زیاد تو مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، میرا حسین امیر ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کو جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا اور کہتا ہے پالا خانے پہ لے جاؤ اور اسے اس کی گردن اڑا دو، اسے مار دو۔ وہاں پہ امام حسین کربلا کے قریب پہنچے تھے، امام حسین نے مسلح بچھایا اور آواز دی علیکم السلام یا سفیرۃ الحسین، اے میرے سفیر تجھ پر میرا، تجھ بھی پر بھی میرا سلام ہو۔ زینب آئی، عباس علمدار آئے، امام حسین کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں مسلم کو دیکھو گے، اعلاز امامت کا ہاتھ آنکھوں سے پھیرا، عباس علمدار کے آنکھوں پہ پھیرا، زینب کی آنکھوں پہ پھیرا۔ اب زینب نے دیکھنا شروع کیا، مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا، مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، مسلم کا پورا بدن زخمی تھا، تلواروں کے نشان، خون بہ رہا تھا۔ ہم کہیں گے جب امام حسین زخمی ہوئے تو زہرا روتی تھی، کیونکہ تلوار کے نشان پورے بدن پہ تھے، ویسے مسلم کے بدن پہ تلوار کے نشان۔ یہی جذبہ ہے مجھے۔ اب اس نے تلوار کو چلائی، مسلم نے اپنے سر کو تلوار کے نیچے سے نکال کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، علیکم السلام کہا۔ عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے دیجئے میں جاؤں مسلم کی مدد کروں، میرا بہنوئی ہے مسلم، میں مولا حسین کا طاقت دیکھو۔ ایک نقاب کوئی بی بی دارالعمارت کے نیچے کھڑی ہے، اب تو دیکھا بی بی زہرا کھڑی تھی، مسلم کی گردن قلم ہو گئی، مسلم شہید ہوئے۔ یہاں پہ مولا حسین نے مسلم کی بیٹی عتیقہ کو بلایا اور کہا کہ عتیقہ آؤ۔ عتیقہ آئی، 4-5 برس کی بچی تھی، مولا حسین نے اس کے اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بالیاں منگائی، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی اور شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور وہ پوچھتی ہے میرا بابا صحیح تو ہے، ٹھیک تو ہے؟ کہا آپ یتیمہ نہیں